السلام علیکم مدنیز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ وطن عزیز پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس ملک کو امان والا ملک فرمائے۔ مبارک دنوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، حج کا موسم قریب ترین لگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں بلایا، جنہیں اسباب عطا فرمائے، وسائل جن کے لیے پیدا فرمائے، وہ حاجی ہونے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں، آخری فلائٹس چل رہی ہیں۔ جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا حج مقبول فرمائے اور مجھ جیسے آپ جیسے جو رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج مقبول کی، حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت وہی ہے جو قبول ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اللہ کریم جب بھی کبھی مجھے آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائیں، ایک تو یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ حج نصیب فرمائے، ہم بھی ہوں، ہمارے بچے بھی ہوں، ان کے بچے بھی ہوں، ساری نسلیں حج کریں، اکٹھی تکبیر پڑھیں، کیا سما بندے۔ اور اللہ کو تو دیکھیں کچھ بھی دشوار نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو جب بس ارادہ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے، اور اللہ کے اتنے بڑے خزانے بھرے ہوئے ہیں تو بندہ کیوں نہ اپنے رب سے اپنی اوقات جیسا کیوں مانگے، اللہ کی شان جیسا کیوں نہ مانگے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں حج پہ بلائے تو اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ حج پہ بلائے، اور جب اللہ ہمیں حج پہ بلائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول اور مبرور اور آسان حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو وہاں گئے وہ کس کی مرضی سے گئے؟ اللہ کی مرضی سے، اور جو یہاں رہ گئے وہ کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو اسے کیا دشوار ہے کہ جو ثواب وہ وہاں والوں کو عطا فرماتا ہے وہ ہمیں یہیں عطا فرما دے؟ یہ تو ہماری خواہش ہے نا کہ ہم جائیں، ہم طواف کریں، ہم جو ہے وہ رمی جمرات کریں، مزدلفہ میں جائیں، منی میں جائیں، اللہ یہ بھی نصیب کرے۔ لیکن اللہ اگر نہ چاہے اور ہمیں یہیں بیٹھ کر حج کا ثواب عطا فرما دے تو ایسا اسے تو کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، کل امت مسلمہ کو اللہ کریم ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اب کچھ معاشرتی سیٹ اپ ایسا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے لیے دن رات، صبح و شام، غمی خوشی سب برابر ہو گئی ہیں۔ تو دیکھیں یہ دن جو سال میں ہمارے پاس ایک بار چکر لگاتے ہیں 10 دن، ان 10 دنوں کی ترغیب آقا کریم نے صحابہ کو ان میں عبادات کی ترغیب دلائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں کی اپنی تسبیحات ہیں، ہر دن کی الگ تسبیح ہے، ان دنوں کے نوافل ہیں، خاص طور سے 8، 9 اور 10 ذی الحج کے مخصوص نوافل ہیں۔ اور میں آپ کو ہمیشہ یہ نوافل جب بھی بتاتی ہوں آپ کو غنیت الطالبین کے حوالے سے بتاتی ہوں، یہ حضور غوث اعظم کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں جو نوافل ہیں میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ تو تسبیحات اور نوافل اور ان کے طریقے اور ان میں پڑھی جانے والی دعائیں، صورتیں، یہ سب لمبا ہو جائے گا اگر میں آپ کے ساتھ یہ سب ڈیٹیل لے کے بیٹھوں گی۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں سفر مدینہ کے نام سے، آپ ہمیں اس گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں، وہاں یہ تسبیحات اور نوافل سب شیئر ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ تکبیرات کا ذکر کرنا تھا۔ یہ جو ایام تشریق ہوتے ہیں نا، تکبیرات جو ہوتی ہیں یہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں، اور یہ تکبیرات ہر بالغ عاقل مسلمان مومن مرد عورت پر واجب ہیں، اور بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ واجب ہیں اور ترک واجب گناہ ہے، جیسے فرض کا ترک گناہ ہے ایسے واجب کا ترک بھی گناہ ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ تشریق جو تکبیرات تشریق ہیں یہ واجبات میں سے ہیں، تو بہت سے لوگ ان کا خیال نہیں کرتے۔ میں یہ ولاگ اس لیے بنا رہی ہوں کہ ابھی دن ہیں، آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ نے تشریق جو ہے تکبیرات تشریق خود بھی یاد کرنی ہے، اور میں گمان غالب کرتی ہوں کہ آپ کو آتی ہی ہوں گی، اور آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے جہاں تک آپ اس خیر کو پہنچا سکیں۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں یہ پوری ایک پورا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، ہماری راہ میں اس کو فدیہ پیش کرو، خواب دیکھا تھا انہوں نے۔ عرفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن حضرت ابراہیم نے اس بات کو پہچانا تھا کہ خواب میں جس بات کا حکم ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب زمین پر لٹا دیا اور ان کی آنکھوں کو پٹی
باندھ دیے. اور یہ اس لیے نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سرکشی کرتے، بلکہ یہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابا جان میرے ہاتھ باندھ دیں، ایسا نہ ہو کہ میں تکلیف سے تڑپوں تو آپ پر چھینٹ پڑ جائے میرے خون کی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب زمین پر لٹایا گیا اور منہ کے بل لٹایا گیا، اور یہ بھی اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ پیارے ابا جان آپ میرا چہرہ زمین کی طرف رکھنا، تاکہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کو وہ جو شفقت پدری ہوتی ہے وہ جوش نہ مارے کہیں کہ آپ اللہ کے حکم کی راہ کی تعمیل میں آپ سے کچھ ڈیل نہ ہو جائے. ایسے بیٹے بھی کہاں اور ایسے باپ بھی کہاں، یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ جو تکبیر تشریق ہے نا، اس کا یہ آغاز ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ فرشتوں نے کہا تھا جب ابراہیم نے اسماعیل کے گرے پہ چھری چلائی تو آسمانوں میں پکار پڑ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے کان تک ایک پکار پہنچی تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہوگی نا آپ کو ہم اللہ اکبر کب کہتے ہیں؟ سخت پریشانی حیرانگی کے موقع پر. تو فرشتے اس وقت سخت حیران تھے کہ یہ بندگی کا کون سا درجہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے منتوں مرادوں سے مانگا ہوا جوان بیٹا بڑھاپے کا سہارا اللہ کی راہ میں ذبح کرنے جاتا ہے. وہ پکارتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بندگی میں اس کی خوشبو میں ایسے مست تھے کہ آپ کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کوئی نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی بلند ہے. اس اسنا میں جب وہ چھری چلا رہے تھے، مینڈھا آ چکا تھا اور چھری اسماعیل کے بجائے مینڈھے کی گردن کو کاٹ چکی تھی. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی ابراہیم علیہ السلام نے، تو اسماعیل علیہ السلام سائڈ پر کھڑے مسکراتے تھے اور مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا. پھر یہ تیسری مرتبہ جو اللہ اکبر ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ تکبیرات تشریق ہیں جو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر ہم نے 13 ذی الحج کی عصر تک ان کو پڑھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فرشتوں کا کہنا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ ابراہیم علیہ السلام کا کہنا، اللہ اکبر وللہ الحمد یہ اسماعیل علیہ السلام کا فرمان. تو یہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 5 یا 7 مرتبہ اتنی آواز سے کہنا عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے کان تک سن لیں، یہ واجب ہے. اور جو خواتین ڈیٹس میں ہوں گی جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی ان تکبیرات کو پکاریں گی، اس لیے کہ یہ ذکر ہے اور کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ یہ تکبیرات تشریق آتی ہیں سال میں صرف 5 دنوں کے لیے اور ہمیں اس کی عادت نہیں ہوتی. تو ہم کیا کریں گے یاد رکھنے کے لیے؟ میں تو اپنے درس کی خواتین کو اور دوسری جو مجھ سے ملتی رہتی ہے میں ان کو کہتی ہوں باجی بھول جاتی ہے کیا کریں. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے جائے نماز پر کوئی نشانی لگا لیں. یہ جو ہیئر کلپس ملتے ہیں رنگ برنگے خوبصورت سے، کوئی ایک ہیئر کلپ اپنی جائے نماز پہ لگا لیں. عموماً خواتین نے ایک ہی جائے نماز رکھی ہوتی ہے اور ایک ہی جگہ ہوتی ہے نماز کی. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کوئی خوبصورت سا کوئی برائٹ کلر کا ہیئر کلپ جو ہے یا ہیئر پن جو ہے وہ اپنی جائے نماز پہ لگا لیں. تو جتنی بار آپ جائے نماز پہ جائیں گی اس ایک نئی چیز کو دیکھ کے آپ کے ذہن کو فوراً کلک ہوگا کہ آپ نے کچھ نیا کرنا ہے، اور یہ نیا جو ہے یہ تکبیرات تشریق ہوں گی. تو یہ تکبیرات تشریق آپ نے پکا لینی ہے، یاد کر لینی ہے، اور اگر آپ کو زبانی نہیں بھی یاد ہوتی تو آپ ان کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو، ہمارے لیے وطن عزیز کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ کریم کل حاجیوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بھی خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھے گا. قربانی کے کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ خواتین کے لیے اسپیشلی میں کوشش کروں گی کہ ایک ولاگ اور بناؤں اور اسے جلدی سے اپلوڈ کروں. تو جو آپ یہ دیکھیں گے تو ابھی اس پہ آپ کی کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے. ضرور شیئر کیا کیجئے کہ آپ کے نالج میں کوئی اضافہ ہوا یا آپ کو کوئی آسانی ہوئی یا آپ نے کسی اور کو اس خیر میں اپنے ساتھ شریک کیا، تو ہمیں ضرور آگاہ کیا کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.